آپ دیکھیے وضو، دیکھیے کیا ہے، وضو کی اہمیت کیا ہے۔ یہ تو میں نے یہ بتایا کہ وضو ہماری ڈھال ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے مرشد برحق سرکار ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خانقاہ کے اندر موجود تھے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وضو کیا ہے، وضو کیا ہے، غور سے سنیے کہ وضو کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا نا، وضو ہماری ڈھال ہے، نماز ہمارا ہتھیار ہے۔ اب دیکھیے کہ وضو کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار ابو سعید غوث اعظم کے مرشد برحق اپنی خانقاہ کے اندر موجود تھے، اور آپ کا ایک مرید خانقاہ کے اندر داخل ہوا، دروازہ بند تھا۔ اس نے خانقاہ کے باہر وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنے مرشد سے ملاقات کے ارادے سے آگے بڑھا، اور خانقاہ جس کمرے کے اندر، جس خانقاہ میں سرکار ابو سعید موجود تھے، اس خانقاہ میں اندھیرا تھا۔ اس کے دروازے کو آہستہ سے اس نے کھول کے دیکھا، اور جیسے ہی دیکھا اس نے، پوری خانقاہ ایسے نور سے منور ہو گئی جیسے سورج خانقاہ کے اندر اتر آیا، اور وہ چیخ پڑا، اللہ کی قسم میں نے اللہ کو دیکھ لیا، خدا کی قسم میں نے خدا کو دیکھا، خدا کی قسم میں نے خدا کو دیکھا، خدا کی قسم میں نے خدا کو دیکھا۔ سرکار ابو سعید اٹھ کر کھڑے ہو گئے، غوث اعظم کے پیر و مرشد، اور دروازے پہ آئے اور ارشاد فرمایا، نادان، محمد کے سوا کسی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ تو کہا، سرکار، جس وقت میں نے آپ کی خانقاہ میں قدم رکھ کے دروازے کو کھولا ہے تو میں نے وہ نور دیکھا ہے کہ جس نور کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ سرکار ابو سعید نے ارشاد فرمایا، میری خانقاہ کے باہر جو تو نے وضو کیا تھا نا، یہ تیرے اس وضو کا نور تھا۔ ہائے 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 ہائے، میرے رسول نے کیا کیا عطا فرمایا، ذرا سوچئے آپ۔ ہم وضو کرتے ہیں، جس دن اللہ رب العزت نے ہمارے وضو کا وہ نور ہمیں دکھا دیا، یا یوں کہوں کہ ہمارا وضو کرنا اللہ نے قبول فرما لیا، تو خدا کی قسم، سوداگران کی سرزمین کے اوپر اپنی زندگی کے 92 سال گزارنے والی وہ بوڑھی کایا جوانوں کے بیچ جب بیٹھ جایا کرتی تھی تو اس کا بڑھاپا جوانی کے اوپر غالب آ جاتا تھا۔ بڑھاپے میں چہرے کی کھال لٹک جایا کرتی ہے، ماتھے پر جھریاں آ جایا کرتی ہیں، ہونٹ خشک ہو جایا کرتے ہیں، داڑھی مرجھا جایا کرتی ہے، جوانی کی سیاہی اور چمک کچھ اور ہی ہوا کرتی ہے۔ مگر اللہ کی قسم، جو فنا فی اللہ و فنا فی الرسول کے منصب پر پہنچ جایا کرتے ہیں اور نماز کو قائم کر دیا کرتے ہیں،
ان کے چہرے پر ان کے وضو کا، ان کی عبادت کا، ان کی ریاضت کا، ان کے زہد کا، ان کے تقوی کا، ان کی پرہیزگاری کا، ان کے ایمان کا نور ہمیشہ کے لیے اس شان کے ساتھ قائم ہو جایا کرتا ہے کہ حسینوں میں بیٹھتے ہیں تو تنہا نظر آتے ہیں، جوانوں میں بیٹھتے ہیں تو ان کے بڑھاپے پر جوانیاں قربان ہو جایا کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، شان حضور مفتی اعظم ہند، شان حضور مفتی اعظم ہند، نواسہ حضور مفتی اعظم ہند، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا جمال رضا خان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب وضو کا نور ایسا ہے تو جو ذات سراپا نور ہے وہ کیسی ہوگی؟ جو ذات سراپا نور ہے وہ کیسی ہوگی؟ بس میں کہتا ہوں کہ اس ذات کو دیکھنے کی تمنا میں اور اس ذات کے وسیلے سے خدا کی زیارت کی تمنا میں اپنے قدموں کو اس راستے کے اوپر بڑھایا جائے کہ جس راستے کے اوپر چلنے کے بعد ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالی کی زیارت کا شرف حاصل کریں۔ رسول کے لیے محفلوں کا سجانا بے شک اچھا ہے، مگر رسول کی اتباع میں اپنی زندگی کو گزار دینا اس سے بھی اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔